الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی اور بزرگی عظمت و جلالت اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ معاشرے کو صاف ستھرا بنانے میں، معاشرے کو برائیوں سے صاف کرنے میں مسجدیں کون سا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ یہ مسجدیں اس روئے زمین پر سب سے مقدس، سب سے مبارک اور سب سے پرنور جگہیں ہیں، اور یہ مسجدیں مبارک اور مقدس کیوں نہ ہوں؟ یہاں کے چپے چپے پر، اس کے کونے کونے میں اللہ کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر کے زمزمے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر کتاب اللہ کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہاں پر بندہ آ کر کے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے، اپنی پیشانی رگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی ناک کو خاک آلود کر لیتا ہے۔ یہاں پر آ کر کے بندہ بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں پر آنے کے بعد ہمیں ایک طرح سے روحانی سکون ملتا ہے، ہمارے ایمان کو جلا ملتا ہے، ہماری روح کو بالغی ملتی ہے، ہمارا نفس گناہوں سے پاک و صاف ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں، یہی وہ جگہیں ہیں جہاں پر آنے کے بعد ایک امیر سے امیر بندہ بھی اپنے آپ کو فقیر سمجھنے لگتا ہے، اللہ کے در کا سوالی اور بھکاری سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مسجدیں ہیں،
यही वो मुतबर्रक और मुक़द्दस जगहें हैं कि जहां पर अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता है। खुशबुओं में बसा हुआ एक अमीर आदमी जब सफ में खड़ा होता है, उसके बगल में आकर के एक मजदूर जो दिन भर धूल और मिट्टी में काम करता है, पसीनों में डूबा हुआ वो आकर के खड़ा हो जाता है, मगर कोई उसको उसकी जगह से हटाता नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मुहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये मस्जिदें इज्तिमाइयत का दर्स देती, वहदानियत का दर्स देती। यहाँ आकर के लोग अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके जब खड़े होते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारे दरमियान कोई नफरत नहीं, कोई कुदूरत नहीं, कोई हसद नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं। हम सब मुसलमान एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हैं, हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक हैं, हमारे दरमियान कोई इंतशार और खिलफशार नहीं। ये वो मस्जिदें हैं जिनके मनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की वहदानियत की सदाएं बुलंद होती हैं। यह ऐलान होता है इबादत में अल्लाह के अलावा कोई भी शरीक और पार्टनर नहीं। जब मुअज्जिन पांचों वक्त की अजान में यह ऐलान करता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तौहीद की ये सदा पूरी दुनिया में अल्लाह की बड़ाई और तौहीद की सदा 24 घंटे गूंजती रहती है। दुनिया के किसी न किसी कोने में हर सेकंड में कहीं न कहीं हर मिनट में अजान होती रहती। ये इस बात का ऐलान होता है अल्लाह के अलावा कोई बंदगी के लायक नहीं है। इसीलिए मस्जिदों में आप देखेंगे कोई मुजस्समा नजर नहीं आएगा, मस्जिदों की दीवारों पे कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि ये मुजस्समे, ये तस्वीरें उनकी इबादत गाहों में आपको नजर आएंगी जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। मेरे भाइयों, जिस तरह बंदों का नसीबा अलग अलग होता है, जमीन के इन टुकड़ों का भी नसीबा अलग अलग होता है। जमीन के हर टुकड़े को मस्जिद बनना मुकद्दर नहीं होता। जमीन का वही टुकड़ा अल्लाह मस्जिद के लिए चुन लेता है जो टुकड़ा अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब होता है। इसीलिए कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बुल बिक़ाई इलल्लाहि मसाजिदुहा, जमीन के टुकड़ों में सबसे महबूब तरीन टुकड़ा अल्लाह की निगाह में ये मस्जिदें हैं, और सबसे बुरा टुकड़ा जो है वो बाजार है। बाजार में क्या होता है? शोर होता है, हंगामा होता है, गाली गलूज, गसब, झूठ, फरेब, बक्कारी। और मस्जिद, हाँ, तस्बीह, तहलील, तकबीर, जिक्र, कुरान। इसीलिए मस्जिदों में दुनिया का कोई काम नहीं होता। फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल ने वअन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदऊ मअल्लाहि अहदा, बेशक ये मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए है, तो तुम अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद में किसी बंदे को देखो खरीदो फरोख्त कर रहा है, कोई सामान बेचने की बात कर रहा है, कुछ खरीदने की बात कर रहा है, फौरन बोलो ला अरबहल्लाहु तिजारतका, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकत ना अता फरमाए। और जब तुम देखो कोई अपनी गुमशुदा चीज का ऐलान मस्जिद में कर रहा हो तो कहो अल्लाह तुम्हारी गुमशुदा चीज
چیز کو کبھی واپس نہ پلٹائیں. صرف یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہے، تسبیح کے لیے ہے، تحلیل کے لیے ہے. وہ دیہاتی جس نے آ کر کے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، صحابہ نے اسے جھڑکیاں جب دینا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، اس کو کر لینے دو، اب نجاست تو پھیلی گئی ہے. اور اس کے بعد پیار سے اس دیہاتی کو آپ فرماتے ہیں ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والبول. او دیہاتی، یہ مسجدیں کسی بھی نجاست اور گندی چیز کے لیے نہیں ہے. انما ہی لتلاوت القرآن و ذکر اللہ والصلاۃ. یہ مسجدیں قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، نمازوں کے لیے بنائی گئی ہیں. مسجد سے جس کا رشتہ جڑ جائے اللہ، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جاتے ہیں نا، اللہ اکبر، کتنا اونچا مقام ان کا حاصل ہو. اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے، آخرت کے دن پہ ہوتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، صرف اللہ سے ڈرتا ہے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یقیناً یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ یہاں پہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ میں مسجد کی جو بھی ضرورت ہے اس کی تکمیل کی جائے. یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہے. مسجد میں کوئی گندگی نہ کی جائے، کوئی کچرا نہ پھینکا جائے، مسجدوں میں روشنی کا انتظام کیا جائے، یہاں پہ خوشبو کا انتظام کیا جائے، یہاں پہ ہوا اور پانی کا انتظام کیا جائے، یہاں پہ اپنے سروں کو جھکایا جائے، اور اس کی جو بھی ضرورت ہے اس کو مینٹین کر کے رکھا جائے، اور مسجدوں کو نمازوں سے آباد کیا جائے. یہ ساری چیزیں مسجد کو آباد کرنے میں داخل ہیں. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالونیوں میں مسجد بنانے کا حکم دیا کہ جہاں جائیں، ہماری جب ایک کالونی بن جائے، ہمارا جب ایک محلہ بن جائے تو محلے میں مسجد ضرور آباد کی جائے. اور مسجد آباد کرنے کے بعد وَأَن تُطَيَّبَ وَأَن تُنَظَّفَ، مسجد میں خوشبو کا اہتمام کیا جائے، وَأَن تُنَظَّفَ، اور اس میں صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کیا جائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی نسبت مسجدوں سے کرتے ہیں. یہ آپ کی مسجد مہاڑی خاندان کی بنائی ہوئی 1979 میں راج محمد عرف ننھے میاں مہاڑی، ہاں کتنے اخلاص سے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہوگی کہ آج 11ویں پشت چل رہی ہے، اور اس خاندان کا بچہ اس مسجد کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. دنیا بلڈنگوں پہ فخر کرتی ہے، دنیا کارخانوں پہ فخر کرتی ہے، اپنے بینک بیلنس پہ فخر کرتی ہے، اپنی عالیشان گاڑیوں پہ فخر کرتی ہے، لیکن اس فیملی کا بچہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جس مسجد کی تعمیر کی تھی، ہم اس مسجد کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. ہماری اگر پہچان ہے تو اس لیے ہے کہ مہاڑی مسجد سے لوگ ہمیں جانتے ہیں، اور آج تک اس مسجد کی آبیاری کرتے چلے آئے ہیں. اور اس محلے کے لوگ بھی قابل ستائش ہیں جو اس کام میں، اس نیک کام میں ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. معمولی شرف نہیں ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس آیت سے پہلے اللہ نے مومن کے دل میں جو ایک چراغ جلتا ہے ایمان کا، اس کی مثال دی ہے کہ وہ چراغ جیسے کسی تاک میں رکھا ہوا ہو،
اور وہ چراغ کسی شیشے کی قندیل میں بند ہو اور اس چراغ میں تیل جو ڈالا جاتا ہے زیتون کے تیل سے اسے روشن کیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا مومن کے دل میں جو ایمان کا چراغ جلتا ہے میرے بھائیوں، کئی چراغ مومن کے دل میں جلتے ہیں۔ ایمان کا چراغ جلتا ہے، یقین کا چراغ جلتا ہے، قرآن کی تلاوت کا چراغ جلتا ہے، اتباع سنت کا چراغ جلتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ چراغ جیسے اللہ کے اس گھر میں جل رہا ہو جس گھر کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جس گھر میں اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے، اور اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح اور تہلیل ہوتی ہے۔ تو مسجدوں کو بلند کرنا، اس کی عمارت کو بلند کرنا، اس کے ذکر کو بلند کرنا، اور میرے بھائیوں جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو بلند کرنے کی فکر کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بلند کر دیتا ہے، دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ اور مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ 10 20 50 مسلمان جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اللہ کا ایک گھر بنانے کی فکر ضرور ہو جاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں مقاصد جداگانہ ہوتے ہیں۔ جس اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی جتنی شدت ہوگی اتنا ہی ثمرہ اور پھل میٹھا ہوگا۔ دیکھیں مسجد بنانے کی فضیلت آپ نے بہت سنی ہوگی، لیکن ایک روایت میں آیا ہے من بنا للہ مسجدا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو کوئی مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، کوئی ریا نہیں، کوئی نمود نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے لیے اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، چاہے چھوٹی مسجد بنائے یا بڑی مسجد بنائے، اپنی طاقت کے مطابق بنائے، 10 بائی 10 کی مسجد بنا لے، اس کے لیے بھی اللہ محل بنائے گا جنت میں۔ اور ایک روایت میں من بنا للہ مسجدا کمفحص قطات، قطات ایک پرندہ ہوتا ہے، پرندے کے گھونسلے کی طرح چھوٹی سی کوئی مسجد بنا لے اگر، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں ایک محل بنائے گا۔ اللہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں جب سے تشریف لائے نا، اللہ نے انبیاء سے مسجدوں کی تعمیر کا کام اللہ لیتا رہا ہے۔ سب سے پہلی مسجد جو اس روئے زمین پر جب آدم و حوا کی ذریت بہت بڑھ گئی، اب ضرورت محسوس ہوئی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، اللہ کے حکم سے حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی راج قول کے مطابق۔ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ حضرت آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے اس کا رینیول کیا۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر جو بنایا گیا اللہ کے لیے مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت ہے، وہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ سب سے واضح دلیل جو میں دے سکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے رینیول کیا، وہ فاؤنڈر نہیں، کعبہ کی بنیادوں پر اس کی عمارتوں کو حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اونچا کیا، عمارت وہاں بنیاد موجود تھی۔ حضرت ابراہیم جب اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کے وہاں آئے تھے بے آب و گیا میدان میں، اس وقت بھی اللہ کا گھر موجود تھا۔ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ میں اپنی ذریت کو، بال بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس بے آب و گیا میدان میں، اس صحرا بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، تیرے حرام گھر کے پاس۔ وہ گھر موجود تھا۔ اور معلوم ہے آپ کو 40 سال کے بعد حضرت آدم کی اولاد میں سے کسی صاحبزادے نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔
یہاں بھی بعض علماء کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، جبکہ صحیح اور راجح قول یہ ہے حضرت سلیمان نے بھی رینیول کیا، جیسے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو رینیول کیا ایسے حضرت سلیمان نے۔ کیوں؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بیچ میں 40 سال کا صرف فاصلہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پہلا گھر کون سا ہے اس روئے زمین پر؟ آپ نے کہا خانہ کعبہ، اس کے بعد دوسرا گھر آپ نے کہا بیت المقدس۔ کہا دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ 40 ایئرس کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بات کے ہیں میرے بھائی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور ان کے اور سلیمان علیہ السلام کے بیچ میں بہت لمبا ڈسٹینس ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے۔ اس لیے صحیح قول کے مطابق حضرت آدم کی اولاد میں سے کسی صاحبزادے نے خانہ بیت المقدس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو رینیول کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، اللہ اکبر، پہلا کام مسجد قباء کی بنیاد، اور اس کے بعد اپنی مسجد جس کو مسجد رسول کہا جاتا ہے اس کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ اور وہ مسجد جس کی تعمیر میں خود آپ نے بنفس نفیس حصہ لیا، پتھروں کو ڈھو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پہ لا رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کرنے کے لیے تو ہم کافی ہے، آپ آرام فرمائیے۔ آپ نے کہا جیسے تمہیں اجر کی ضرورت ہے مجھے بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیو، جو مسجد اپنے خون پسینے سے بنتی، دبئی سے پیسہ آ گیا، سعودی سے آ گیا، مسجد بن گئی، محلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جب اپنا خون پسینہ لگتا ہے نا، آپ کے باپ داداؤں نے جس محنت و مشقت کے ساتھ اس مسجد کو بنایا ہوگا نا، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی مسجدیں محلے والے مل کے اپنے خون پسینے سے بناتے ہیں، اس کا معاملہ یہ الگ ہوتا ہے میرے بھائی۔ تو اس لیے مسجد کے اندر مسجد سے تھوڑی سی بھی نسبت ہو جائے کہ ہاں اس مسجد میں میں نے بھی ایک اینٹ لگائی ہے، اس مسجد میں میں نے بھی ایک پنکھا لگایا ہے، اس مسجد میں میں نے پیسہ تو نہیں لگایا ہے، خون پسینہ لگایا ہے، میرے بھائیوں کوئی بھی کسی کا بھی اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ یہ مسجد تو وہ جگہ ہے اللہ اکبر کہ گھر سے آدمی وضو کر کے ابھی مسجد میں آیا بھی نہیں ہے، ابھی گھر سے نکلا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ وہ مسجد مہاری جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر میں اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے ارادے سے نکلے تاکہ وہاں جا کر کے کسی فریضے کی ادائیگی کرے، ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے، دوسرے قدم پہ گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جتنے قدم آدمی رکھتا جاتا ہے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو دور سے مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں۔ بنو سلمہ کا محلہ مسجد نبوی سے کافی دور تھا، پیدل چل کے آتے تھے۔ مشورہ دیا گیا مسجد کے بازو میں پلاٹ خالی ہے، وہاں آباد ہو جائے۔ بنو سلمہ نے کہا ہم مسجد کے بازو میں آباد نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں مسجد کی طرف ہمارا آنا، مسجد سے لوٹ کر اپنے گھر کو جانا، ہم چاہتے ہیں ہر چیز کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کے لیے کہا تھا ان اللہ قد جمع لک ما ترید، جو بھی تم نے ارادہ کیا اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے جمع کر دیا۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا بنو سلمہ دیارکم، او بنو سلمہ تم اپنے ہی محلے میں ٹھہرے رہو، مسجد کے بازو میں آباد ہونے کی بالکل بھی خواہش تمنا مت کرو، اس لیے کہ جتنے بھی قدم تم رکھ کے چل کے پیدل آؤ گے ہر قدم کے بدلے نیکی لکھی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی اللہ او راح الی المسجد،
جو بھی مسجد کی طرف آتا ہے پھر واپس لوٹ کے جاتا ہے. اعد اللہ لہ نزلہ فی الجنۃ کلما غدا او رہا. جب جب وہ آتا ہے، جب جب وہ پلٹ کے جاتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کر دیتا ہے. مہمان نوازی کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا له بالایمان. جب کسی بندے کو دیکھو برابر مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، وہ شخص مومن ہے. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا بشر المشائین فی الظلمات الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو تاریکیوں میں چل کے آتے، اب تو خیر روشنی میں پورا محلہ نہایا ہوتا ہے. آپ کے بزرگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوگا جب لائٹنگ کا اہتمام نہیں، جو تاریکیوں میں اندھیروں میں چل کے برسات میں چل کے مسجد آتے تھے. اللہ اکبر، خوشخبری سنا دو ایسے لوگوں کے لیے. نبی فرماتے ہیں جو تاریکیوں میں چل کے مسجد آتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے مکمل روشنی کا اللہ انتظام کر کے رکھا ہوگا. مکمل روشنی ان کو ملے گی قیامت میں. میرے بھائیوں، تو یہ مسجدیں ہمیں اللہ سے جوڑتی ہیں. یہ مسجدیں جب یہاں سے کوئی بندہ جڑ جاتا ہے لا محالہ وہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر اس کو دامنگیر ہو جاتی ہے. اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگتا ہے، یار میری نسبت میرا تعلق تو مسجد سے ہو گیا، میں مسجد کا نمازی بن گیا، یار میں گناہ کروں گا تو یار اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، گناہوں سے صاف کرتا ہے. اور یہ مسجدیں میرے بھائیوں گناہوں کی صفائی اور ستھرائی میں بہت زیادہ معاون ہوتی ہیں. مسجد کا سب سے بنیادی کردار مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، یہ اس کا بنیادی کام ہے. لیکن معاف کیجئے، صرف مسجدیں عبادت کے لیے نہیں ہوتی ہیں. مسجدیں یہ ہمارے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، یہ مسجدیں ہمارے لیے ہیڈ آفس کی حیثیت رکھتی ہیں. جب کوئی بھی بڑا معاملہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا بھاگ کر آپ مسجد میں آتے تھے، یہاں آ کر کے اپنے صحابہ کو جمع کرتے تھے، ان کے سامنے خطبے دیتے تھے، مشورے کرتے تھے. مسجد کا ایک سب سے بڑا کام جو اور بھی ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے میرے بھائیوں، وہ تعلیم کا بھی انتظام مسجدوں میں ہونا چاہیے. بہت ساری مسجدوں میں الحمدللہ قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، اور بچوں کو عقیدے سکھائے جاتے ہیں. بچوں کے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے عقیدے کی کتابیں، اردو کی کتابیں، دیگر کتابیں یہاں پر ان کو سکھایا پڑھایا جاتا ہے. یقیناً جن مسجدوں میں اس کا انتظام نہیں ہے ان مسجدوں پہ اس کی فکر کرنی چاہیے. اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی، سب سے پہلی درسگاہ جو تھی وہ مسجد نبوی کے پچھلے حصے میں جو ایک چبوترا بنا ہوا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے. دنیا میں جتنے بھی مدارس، جتنے بھی اسلام کے مراکز ہیں میرے بھائیوں، سب کی نسبت اس صفے سے جا کر جڑتی ہے. یہ صفے پہ رہنے والے جن کی تعداد مورخین نے تقریباً 400 بتائی ہے، یہ وہ لوگ تھے جو لٹے پٹے ہوئے مکہ سے آئے تھے مدینہ ہجرت کر کے. یہ فقراء المہاجرین تھے جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی بال بچے، جن کی کوئی پراپرٹی نہیں، جن کا کوئی گھر نہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، قرآن کا علم حاصل کرتے تھے، اور وہیں چبوترے پہ سو جاتے تھے رات میں. اللہ اکبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اس پہلی درسگاہ کے اسٹوڈنٹس کا اور اس کے طلبہ کا اتنا خیال رکھتے تھے. جب کوئی ہدیہ آتا تھا آپ خود نوش فرماتے اور اپنے اسٹوڈنٹس کو، صفہ والوں کو بھیجتے یا خود اپنے گھر میں بلا لیا کرتے تھے. اور اگر کوئی صدقہ آتا تھا تو آپ صفہ والوں کو بھیجا دیتے تھے، آپ خود نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ آپ کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں تھا. میرے بھائیوں، یہ صفہ کے غریب اور نادار مسلمان، اللہ اکبر، جن کو اضیاف الاسلام کہا گیا ہے،
یہ اسلام کے مہمان پیارے نبی اتنا خیال رکھتے تھے ان کا. ہمہ عائشہ کو جب معلوم ہوا، حضرت فاطمہ کو آپ کی لخت جگر نور نظر کو جب یہ پتا چلا کہ پیارے نبی کے پاس کچھ خادم اور غلام آئے ہیں، کام کرتے کرتے چکی کا پاٹ کھینچتے کھینچتے کھٹے پڑ گئے تھے، پانی کی ڈول نکالتے نکالتے دنیا بھر کا کام تھا، سوچتی ہیں چلو بابا سے خادم مانگ لیتی ہوں، غلام مانگ لیتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوتی ہے، اپنی بیٹی اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ سے کہتے ہو، فاطمہ میں تمہیں غلام دے دوں گا، یہ میرے صفہ کے اسٹوڈنٹ، میرے طلبہ جو مجھ سے دین سیکھتے ہیں، جن کا کوئی گھر بار نہیں، جن کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، صفہ والوں کی دیکھ بھال میں کیسے کر سکوں گا؟ میں ان غلاموں کو بیچوں گا، اور یہ صفہ کے جو نادار اور غریب اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جو طلبہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، ان پہ میں خرچ کروں گا، بیٹی کو آپ خادم نہیں دیتے. میرے بھائی مسجد میں آ کر کوئی 2 آیت اگر سیکھ لے. حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ایک بار ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے چبوترے پہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کہا عقبہ کیا تم میں سے ایک آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ وادی بطحان یا وادی عقیق، یہ 2 وادیاں ہیں مدینے میں، اس کے قریب میں بازار لگتا تھا، منڈی لگتی تھی، اونٹوں کی، جانوروں کی منڈی ہوا کرتی تھی، سمجھ رہے نا؟ تو آپ نے فرمایا عقبہ تم میں سے کوئی آدمی کیا یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ وادی بطحان چلا جائے یا وادی عقیق چلا جائے اور 2 موٹی موٹی اونٹنیاں وہاں سے پکڑ کے لے آئے، بغیر کچھ گناہ کا کام کیے ہوئے یہ رشتہ کاٹے. صحابہ نے کہا یا حضرت عقبہ نے کہا اللہ کے رسول ہر آدمی ہم میں سے پسند کرے گا، 2 موٹی موٹی اونٹنیاں اگر ایسی مل جائے کون نہیں پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا اما یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے ایک آدمی مسجد کیوں نہیں جاتا فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے صرف 2 آیت سیکھ لے، 2 آیت صرف پڑھ لے، خیر لہ من ناقتین کوبابین، 2 موٹی موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 آیت سیکھ لے، 3 موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 سیکھ لے تو 4 سے بہتر، 5 سیکھ لے تو 5 سے بہتر. اللہ اکبر. جب مسجد میں بیٹھ کے کوئی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو مسجدوں میں تعلیم کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. مسجد سے ایک اور کام، اہم کام جو ہم لے سکتے ہیں میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ مسجدوں میں بیت المال کا بھی قیام ہونا چاہیے. دیکھیے یہاں سے فقراء، مساکین، غرباء، نادار، ضرورت مندوں کی حاجت براری بھی ہونی چاہیے. میں بیت المال کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں، ایک ہسٹری آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا، مسلمان بہت ساری لڑائیاں جیتنے لگے اور غنیمت کا مال ملنے لگا، اور ایسے ہی عشر، زکوٰۃ، زمین کی محصول، یہ ساری چیزیں جب مسلمانوں کو حاصل ہونے لگی اور رفتہ رفتہ جب اس میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آ جاتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب نے سب سے پہلے باقاعدہ اسلامی خزانہ جس کو کہا جاتا بیت المال، اس کا قیام عمل میں آتا ہے، اس کے لیے رجسٹر بنتا ہے، اور سارے مسلمانوں کی تنخواہیں حسب مراتب ان کے وظیفے متعین کیے گئے تھے. سب سے پہلے نبی کی بیویاں اور نبی کی فیملی کو 10 یا 15 ہزار درہم ماہانہ وظیفہ ان کے لیے متعین کیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو بدری صحابہ ہوا کرتے تھے، بدر کی اسلام کی پہلی لڑائی جنہوں نے شرکت کی تھی، بڑا اونچا مقام تھا ان کا، اس لیے بدری صحابہ کا وظیفہ نبی کی بیویوں اور نبی کی فیملی کے
बाद उनका नंबर आता था। ऐसे ही जो बैत रिजवान में शरीक हुए थे और ऐसे ही उसके बाद जो गुरबा थे, फकरा थे, अंसार थे, मुहाजिरीन थे, सारे लोगों का बाकायदा वजीफा मुतय्यन होता था बैतुल माल से। इसके अलावा जो बेवाएं थी, यतीम बच्चे थे, सारे लोगों का पूरा दीवान और रजिस्टर, एक पूरा महकमा ही हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने जमाने में कायम कर दिया था। मेरे भाइयों, बैतुल माल ये काम होना तो ये चाहिए कि हर शहर में मुसलमान बैतुल माल कायम करें। कितने मुसलमान, कितनी ज़कात मुसलमानों की निकलती, हाँ, अरबों में मुसलमानों की ज़कात निकलती, करोड़ों में नहीं बोल सकता, लेकिन वो ज़कात कहाँ जाती है? कोई सिस्टम है हमारे पास? कोई सिस्टम है हमारे पास? क्या हम मुसलमानों के दरमियान से गदागरी खत्म करने में कामयाब हो रहे हैं? क्या भीख मंगाई मुसलमानों में कम हो रही है? मुसलमानों की गुर्बत और इफलास क्या हम कम करने में ये ज़कात मददगार हो रही है? कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। मेरे भाइयों, अगर बड़े पैमाने पे ये काम नहीं हो सकता है तो छोटे पैमाने पे जरूर हो सकता है। एक मस्जिद के अंदर से भी ये काम शुरू किया जा सकता है। अगर ज्यादा नहीं, पूरे मोहल्ले वाले अगर भी साथ नहीं देते तो एक फैमिली वाले, मिसाल के तौर पे सिर्फ हमारी फैमिली की जो ज़कात निकलती है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो पूरी ज़कात अगर कलेक्शन करके एक जगह उसको जमा किया जाए और मोहल्ले के गरीबों, मिस्कीनों और फकरा के नामों का रजिस्टर बनाया जाए और उनको राशन किट पूरे साल दिया जाए जो जरूरतमंद है, या उनके दवा इलाज के लिए, शादी ब्याह के लिए, बीमारियों के लिए, तो मेरे भाइयों बताओ कितनी हद तक हम गरीबों, मोहताजों और मिस्कीनों के जख्म पे मरहम रखने में कामयाब हो जाए। ये एक मिसाल दे रहा हूं, यहाँ है या नहीं है इससे गरज नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसी बहुत सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने ये काम शुरू किया, अच्छा नतीजा आ रहा है, अच्छा नतीजा आ रहा है। मेरे भाइयों, ये काम भी मस्जिदों से लिया जा सकता है। ऐसे ही मस्जिदों में मक्तबा कायम, एक छोटा सा मक्तबा और एक लाइब्रेरी जो आपको दिख रही है, हाँ, इसको आप मामूली ना समझिए, इसको और बड़े पैमाने पे भी किया जा सकता है। बहुत सारी मस्जिदों में मैंने देखा बाकायदा टेबल लगे हुए हैं, लोग आते हैं और दीनी किताबों का मुताला करते हैं, वहां बैठते हैं, वहां कोई इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, उनसे फतवे भी पूछते हैं और यहीं से दावत व तबलीग के काफिले अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में निकलते हैं। मैंने देखा है बाज मस्जिदों में मैंने देखा है दावत और तबलीग का काम नौजवान संभाले हुए हैं इन्हीं मस्जिदों से। कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा अपने वक्त से वो निकालता है, मस्जिद के ऑफिस में आता है, वहां किसी किताब की कंपोजिंग कर रहा है, उसे पब्लिश कर रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हर आदमी दाई और मुबल्लिग बना हुआ है और दीन की खिदमत में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, ये मस्जिदों का कमाल है, ये मस्जिदों का कमाल है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है जो कहे, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, हाँ, और वो नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं। मेरे भाइयों, अपना वक्त निकालिए, मस्जिदों से जुड़िए, मस्जिद की सरगर्मियों से जुड़िए, मस्जिद में जो भी काम चल रहा है मेरे भाइयों उसमें हाथ बटाने की जरूरत है। मस्जिदें मेरे भाइयों बड़ा ऊंचा मकाम रखती है, बड़ा ऊंचा मकाम रखती है। दुरूस का भी एहतमाम होना चाहिए, माहाना दुरूस का एहतमाम होना चाहिए, साल में एक बड़े प्रोग्राम का एहतमाम होना चाहिए, और ये काम हो रहा है। लेकिन बाज मस्जिदें मैंने ऐसी भी देखी हैं, अफसोस होता है अपनी जमात की, बाज मस्जिदों में मेरा जाना होता है, पूरे साल सिवाय जुमा के खुतबे के कुछ नहीं होता है। एक बंबई की काफी बड़ी मस्जिद, वहां के जिम्मेदारों से मैंने कहा आपको तौफीक नहीं अल्लाह देता कि पूरे साल में कोई एक प्रोग्राम आप कर लीजिए, रमजान आ रहा है, रमजान के लिए कोई इज्तिमा मुनाकिद कर लीजिए, या हज का सीजन आ रहा है, ईद कुर्बा आ रही है, कहते हैं नहीं, हमारी मस्जिद में सिवाय नमाज के कुछ नहीं होगा। नमाज खत्म होती है, मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाता है, और मस्जिद के जिम्मेदार कहते भी हैं नमाज पढ़ो और सीधे अपने घर को जाओ। मेरे भाइयों, ये मस्जिदें क्या सिर्फ इसीलिए हैं कि यहाँ हम नमाज, अरे मस्जिदों में अगर किसी को सोने की भी जरूरत आ जाए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की शादी नहीं हुई थी, मस्जिद में सोया करते थे। नबी के पास जब वफ्द आया करते थे, गैर मुस्लिम अभी इस्लाम भी नहीं हुए थे, कबूल किए थे, उन्हें मस्जिद में अल्लाह के रसूल ठहरा था। आज हमारे वहाँ किसी गैर मुस्लिम को अगर किसी अच्छी नीयत से उसे मस्जिद में ले आया जाए तो लोग तूफान उठा लेते हैं सर पे, अरे किसी गैर मस्जिद की एंट्री कैसे किसी गैर मुस्लिम की मस्जिद में हो गई। हाँ,
हज़रत सुमामा इब्न उसाल को अल्लाह के रसूल ने मस्जिद के खंबे से जब सहाबा ने बांध रखा था, बताओ कि हजरत सुमामा मुसलमान हुए थे कि नहीं। मेरे भाइयों, नबी के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर के हजरत सुमामा इब्न उसाल दामन इस्लाम में पनाह लेने पे मजबूर हो जाते हैं। डेलीगेशन आते थे, आप उन्हें मस्जिद में ठहराते और वो अपने किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। क्यों? अभी मुसलमान नहीं हुए। हाँ, जब वो मुसलमान हो जाएंगे तब उन्हें सिखाया जाएगा कि हमारा किबला काबा है, हमारे इस्लाम में इबादत का ये तरीका है। करीब लाओ उन्हें दिखाओ कि मस्जिदें किस तरीके से यहाँ इज्तिमाइयत का दर्स देती हैं। लोग एक दूसरे के कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके, यहाँ अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता, हाकिम और महकूम में कोई फर्क नहीं होता। तो मेरे भाइयों, मस्जिदें इबादत के लिए तो हैं ही हैं, जिक्र अज़कार के लिए हैं ही हैं, तस्बीह के लिए हैं ही हैं, क़िराअत कुरान के लिए तो हैं ही हैं। ये इसका बुनियादी मकसद है, लेकिन इसमें तालीम और तरबियत का भी इंतजाम होना चाहिए। मर्दों के साथ औरतों का भी होना चाहिए। नबी के ज़माने में औरतें भी मस्जिद नबवी में आती थी और मर्दों के पीछे फजर की जमात में औरतें इतनी कसरत से मस्जिद नबवी में आती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों, तुम रास्ते के किनारे चला करो। औरतें जब मस्जिद से निकलती थी चिपक चिपक के दीवारों से ऐसा चलती थी कि उनकी ओढ़नियां और चादरें दीवारों से फंस जाती थी। फजर की नमाज में हदीस में आता है कि फजर की जमात में औरतें इस कदर शामिल होती थी, मुतलफ़िआतिन बिमुरूतिहिन्ना, अपनी चादरों में लिपटी हुई। लेकिन मस्जिद आते हुए औरत को चाहिए सादगी के साथ आए, अपनी चादरों में लिपट करके आए, बनाव सिगार करके ना आए। ये औरतों के लिए। और मर्दों को कहा गया है, अगर तुम्हारी बीवियां मस्जिद आने की इजाजत चाहती हैं, फला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मना मत करो। अगर वो परमिशन मांगती है तो दे दिया करो, लेकिन ये बता दिया करो उनका घर ही उनके लिए अच्छा है। आ सकती है लेकिन घर में उनके लिए सवाब ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात काबिल मुबारकबाद है। अक्सर जगहों पे मैंने देखा मर्दों के साथ साथ खवातीन के लिए भी जुमा में शिरकत के मौके उन्हें मुतय्यन उन्हें दिए जाते हैं ताकि वो आकर के जुमा का खुतबा सुने, अपने इल्म में इजाफा करें, अपने ईमान में इजाफा करें, अपने अकीदे को मजबूत करें। अब दूसरे लोग भी हमारी नक्कालियां करते हुए, हम नक्काली तो नहीं कह सकते, अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि वो भी नबी की सुन्नत पे अमल करें, कि वो भी अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि औरतों के लिए अगर हमने मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए तो अच्छा नतीजा बरामद नहीं होगा। दूसरे मसलक की औरतें भी हमारी मस्जिदों में आती हैं, क्यों? हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे, इन मस्जिदों से ज्यादा हम काम लें, इस्लाह मुआशरा का काम लें। मुआशरे की तामीर और तरक्की में यकीनन मस्जिदों का बड़ा रोल है। अल्लाह ताला जो लोग भी मस्जिदों की खिदमत में लगे हुए हैं, मस्जिदों से जुड़े हुए हैं, अल्लाह तो उन्हें मजीद तौफीक दे कि वो तेरे घर की खिदमत करे। अल्लाह जो मस्जिदों से अभी तक दूर है, सिर्फ जुमा अल्लाह मस्जिदों में हाजिरी देते हैं, मौला उन्हें तौफीक दे दे कि वो पांचों वक्त मस्जिद में हाजिरी दे। अल्लाह तो हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को तौफीक दे दे। जैसे कॉलोनियों में मस्जिद उन्होंने बनाई है, तो मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम नमाजी बने, अल्लाह तेरे दीन का खादिम बने, तेरी मस्जिदों की तामीर करने वाले बने और इसको आबाद करने वाले बने, जिसकी साफ सफाई करने वाले बने, मस्जिदों को बुलंद करने वाले बने, मस्जिदों का एहतराम करने वाले बने, इसमें शोर हंगामा ना करें और दुनिया का कोई मसला लेकर मस्जिदों में ना आए कि जिससे शोर हंगामे हो और मस्जिदों का तकद्दुस पामाल हो। इन्हीं बातों पे अपनी बात खत्म करूंगा, दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों की खिदमत को कबूल करे, ज्यादा से ज्यादा मसाजिद से जुड़े रहने की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। आमीन व तौफीक इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद बारकल्लाहु अलैहि व रसूल फरमान अज़ीम व नफ़ानी व याकुम बिला तौफीक़िल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुन रऊफ़ुर रहीम।